نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم استاد صاحب اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد حاجی کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی محمد احمد حاجی جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد اجاز کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سنبھالے اپنے دل میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آمنت باللہ۔ صدق اللہ۔ علی حسن جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش کر رہے تھے۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد خالد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی محمد، یہ تھے بھائی محمد احمد جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش کر رہے تھے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد اسد کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آمنت باللہ۔ نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی رفاقت کو، وہ آئیں اور نعت پڑھیں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں،
چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی سب عذاب ٹلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا طریق ڈھونڈے گی اگر ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا نعت کے لیے بھائی محمد نفیس کو بوائیں یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے اب مجھے طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل یہ ہے کیا خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل یہ ہے کیا خوب نظارہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد جواد کو وہ آئیں اور نعت رسول سناواں پورا نور فضاواں رب لے گیا مینوں جد شہر مدینے ایک حاجی آیا اس مینوں گھٹ کے سینے لایا کدی پیواں زمزم کدی پڑھاں نمازاں میری پہنچ جتوں تک جا کراں نیازاں رب کولو بخشش منگاں میرے دل دیاں روز دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد عمر کو وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں تساں تے مینوں در تے سدیا لوکاں مینوں شہروں کڈیا تساں تے مینوں در تے سدیا لوکاں مینوں شہروں کڈیا مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آب زمزم پیندے رہیاں 2 دن سکھ نال جیندے رہیاں آب زمزم پیندے رہیاں 2 دن سکھ نال جیندے رہیاں اپنے دردی چوکٹ دے منگتے روز سدیندے رہیاں مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ محمد عمر جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد حسیب کو وہ آئیں اور فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی سارے جہاں کو دین ملا انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد حسیب جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد سجاد کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش. تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر حرم تو عطائی عطا. تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر حرم تیرے گنہری لب میں طلب ہی طلب تو عطائی عطا. تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر حرم تیرے گنہری لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا. کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد علی کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش مجھے موت مدینے یوں آئے، اے کاش مجھے موت مدینے میں یوں آئے. سر ان کے ہو قدموں میں میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی رضا کو. ایک خواب سناواں پورے نور فلاواں پورے نور فلاواں آقا دا محلہ جویں عرش محلہ. کدی آن فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرماں والا بیڑا فلکاں نال چمدا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد زبیر کو، وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ. بتایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد، پاؤ مرادوں دونوں جہاں کی کال وظیفہ نام محمد، لوگ خلیفہ عیسیٰ موسیٰ سب کا اے آقا نام محمد. پوچھے گا مولا لائے آئے ہو کیا کیا، میں یہی کہوں گا نام محمد.
اپنی ادا کی قربانی جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، آج سما جائے گا نام محمد، آنکھوں کا تایا نام محمد، دل کا اجالا نام۔ زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی میں آپ کی تنظیم نہیں لکھ سکتا، 7 سمندر نچوڑوں رات میں، یا نبی میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد احمد رفاقت کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد احمد رفاقت۔ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج مجھے اس موضوع پر لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے، اس کا ارمان صرف محنت ہے، نہ کہ ربیس ہار جاؤ گی، اس اتنی بلی دلی نہیں۔ صدر علی وقار قائل نکمے بیکار لوگوں کا زابی کے بغیر، تقدیر نصیب مقدر رزق کس نگر کی ہے، ادھر سے آ کر قسمت صرف محنت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد شاکر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد شاکر۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا عنوان جنت ہے۔ وہ کون مسلمان ہوں گے جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہو، اس کے دل میں یہ جذبہ اور خواہش ہے کہ جنت کی آبادی اور سرمدی نعمتوں سے لطف انداز ہو۔ ہر مسلمان جنت کی آبادی اور سرمدی جنت ہر مسلمان کی مرکز توجہ ہے، جنت ہر مسلمان کی آخری خواہش ہے۔ وہ ایسی کیا چیز ہے جنت میں جو ہر مسلمان پانے کے لیے بے چین و بےتاب رہتا ہے؟ آئے آپ کے سامنے اسی موضوع پر روشنی ڈالوں۔ جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، جس کا گارا خوشبودار مشک ہے، جس کے موتی یاقوت ہیں، جس کی کنکریاں موتی یاقوت ہیں، جس کی مٹی زعفران ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، جسے ایک ہی جھونکا ہوا کا آ کے بجھا دیتا ہے، یاسر مصر کا غم کا تھرکتا ہوا ایک آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد علی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسے تیسے در اجال دیے موت نے، تیسے تیسے در اجال دیے موت نے، اتنے ہی تیل مزال دیے موت نے۔ استاد معطلا مول ملے ہم مطلب ہمیشہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ثابت وفات۔ حضرت غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ روانہ سفر میں ایک شخص تو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ صحابیوں نے بتایا کہ اس نے اتنے عرصے تک نہیں کھایا اور اس کے پاس کھانے کا انتظام بھی نہیں، شاید یہ آپ سے ملنا چاہتا ہو۔ حضور نے پوچھا یہ صرف محمد سے ملنا چاہتا ہے؟ محمد سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ صحابی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے آگے بلایا اور کہا تو کہاں سے آیا ہو؟ اس نے جگہ کا نام بتایا، پھر کہا میں یہ سواب جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی سے ملوں اور اس کے ہاتھ پر سلام قبول کروں۔ پھر حضور نے فرمایا میں مسلمانوں کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اس شخص نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے دین اسلام کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے کہا دین اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی دعا دے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو ہی تجھ لے کر آیا ہوں، اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا نماز ٹائم چلو دے؟ اس نے کہا جی ہاں۔
حضور نے پوچھا زکوٰۃ ادا تلو دے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور نے پوچھا روزہ لتو دے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور نے پوچھا حج تلو دے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آدمی اور ثابت لان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں آدھے والے اور راستے میں اس شخص تے اونٹ تادلا پاؤں کسی دہلی تلن پر جا دلا اور اس کی وجہ سے اونٹ بھی نیچے دل دیا اور اس شخص کی گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے حضور کو اطلاع دی، حضور وہاں میں تشریف آئے اور التہا تفن اور غسل کا انتظام کرو۔ پھر دفنانے کے بعد حضور اس کی قبر میں کچھ دیر بیٹھے لے، پھر فرمایا ایسا خوش نصیب آدمی، ایک دن ملنا ہے آتل موت ہے، ایک دن ملنا ہے آتل موت ہے، تل لے جو تلنا ہے آتل موت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد علی جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد عمر سعید کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد عمر سعید۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ استاد محترم اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان جنت کے راستے ہیں۔ دنیا میں نیک عمل کرنے والے آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ نعمتوں، راحتوں اور ہر قسم کی لازوال عیشوں سے بھری جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ رب کائنات کی طرف سے بندگانہ خدا کا وہ اعزاز جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، یہ وہ اکرام ہے جس سے بڑھ کر کوئی اکرام نہیں۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام پر قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بے شمار راستے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی طرح جنت کا مستحق ہو۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد کامران کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد کامران۔ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادتیں جو بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے محترم استاد صاحب اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت نماز ادا کرے اور علم کی محفل میں بیٹھے اور اللہ کا کلام سنے تو اس کے مطابق عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 نماز سے نواز دیتا ہے۔ نمبر 1، اسے رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، قیامت والے دن اس کے نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح سے گزر جائے گا۔ نمبر 5، اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 6، اس کا گھر جنت میں سرخ یاقوت سے بنایا جائے گا جس کے 40 دروازے ہوں گے، کسی دروازے سے وہ مرضی جنت میں داخل ہو جائے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ جب رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، جب رکھا میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی محمد ابو بکر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھائی محمد ابو بکر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوح بشر چمک اٹھی۔ استاد محترم اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان قرآن مجید ہے۔ سامعین گرامی،
ذرا توجہ فرمائیے، قرآن مجید ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قرآن مجید شک و شبہ کا محل نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے جو اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی کی اوصاف سے ملا ہے، جس پر ایمان لانا دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ضمانت ہے۔ اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کے ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ قمیہ ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن مجید میں باطل کی گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے، نہ پیچھے سے ہے، نہ دائیں سے ہے، نہ بائیں سے ہے۔ قرآن مجید کی صورت سے ہمیں کتنی دولت مل گئی، اگر ہم نے اس دولت کی قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بہت نصیب اور احسان فراموش کون ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہوگا وہ ویران گھر کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہان بے ایماں کو عافیت کے راز سناؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت اور سورج جگمگائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہے کلام اللہ بھی ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ صرف کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں۔ تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے اس وقت فرشتوں نے یہ بات کی کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ دل جس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے، اور کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جس قرآن مجید کی تلاوت کریں گی۔ آپ دیکھ لیں باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، میتھ کی کتاب ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی ایک صفحہ تو اس کا شاید آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے، لیکن ساری کتاب آپ کے سینے کے اندر محفوظ نہیں ہوگی۔ قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ میرے نبی کا زندہ اور جاویز وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ 7 سال کا بچہ 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں۔ کل بھی اس کے لاکھوں عالم تھے، آج بھی اس کی کروڑوں عالم ہیں۔ یہ میرے نبی کا وہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، جو آج بھی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا موجود تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام درختوں سے پتے جھاڑا کرتے تھے، اس کو نیچے ڈالتے وہ سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اور لاٹھی آج مل بھی جائے، اس کو ہم نیچے پھینکے وہ سانپ نہیں بنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جسے وہ پہن کر جنوں سے باتیں کر رہے ہیں، پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں، آج وہ مل بھی جائے ہم اس کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے، کسی بیمار بندے پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ میرے نبی کے بے شمار معجزات ہیں۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کی دعوت کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کے اندر اعلان کر دیا کہ ہم سب کی جابر کی طرف دعوت ہے۔ حضرت جابر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے صرف آپ کی دعوت کی ہے۔ حضور علیہ السلام سارے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کے گئے، اور آپ نے حضرت جابر سے کہا جابر میرے آنے تک نہ سالن سے ڈھکن اتارنا ہے، نہ روٹیوں سے کپڑا اتارنا ہے۔
حضور خود تشریف لے کے گئے، آپ نے سارے صحابہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آئے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کھانا پہلے زیادہ تھا یا کھانا اب زیادہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ درخت آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت بلال، وہ فرمایا کرتے تھے کسی نے درختوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کے کلمہ پڑھا، بلال وہ بندہ ہے جس نے حضور کا مکھڑا دیکھ کے، حضور کا حسن دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جدوں سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، جدوں نکلے سونا سیر کرن نوں سارا گلشن سیس تواوے، ات دھرتی لف لف جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جھاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے انا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے، خلق اوندے نے مولئی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے غلاموں کو عزت ملی۔ حضرت بلال غلام تھے، لیکن جب حضور کے پاس آئے حضور نے فرمایا بلال تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تم نے بڑی تنگیاں اٹھائی ہیں، بلال آج اللہ کا رسول تمہیں ایک پیغام سنانے جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میں تم کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ بلال تم مجھ سے پہلے بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ حضور فرمانے لگے بلال جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ کے اندر ہوگی اور تم مجھ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ غلاموں کی عزت ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو حضور نے حضرت بلال کو بلایا، حالانکہ وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت ابو بکر اور عمر جیسے موجود تھے، لیکن حضور نے حضرت بلایا اور آپ نے فرمایا بلال آج ہم جشن منائیں گے۔ جی یا رسول اللہ حکم فرمائیے، بندہ حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے۔ حضرت بلال کے پاؤں کے اندر مونج کی بنی ہوئی چپل تھی، نیچے جھکے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا کرنے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ جوتا اتار لوں، کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال نہیں، اسی طرح چڑھ کعبے کی چھت پہ۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کعبۃ اللہ میں اللہ رہتا نہیں، میرے بلال کی دل کی کوٹھنی میں اللہ رہتا ہے۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا ادیب کملا کسے نے جنیا بال کوئی نہیں۔ فلک دا چنتے نظارے ویکھن زمین تے سارے نظارے ویکھن، فرش تو لگ کے عرش توڑی ملدی کوئی مثال کوئی نہیں۔ ہزاراں یوسف دے حسن عاشق کروڑوں موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ حضرت بلال کو وہ شان ملی، حضرت بلال کو وہ مقام ملا۔ حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی اور سارے لوگ حضرت بلال کی اذان سن رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے حضرت بلال جیسے غلام کو ایسا مقام ملا۔ حضرت بلال کالے رنگ کے تھے، آپ کے ہونٹ لٹکے ہوئے تھے، لیکن بلال کی شان دیکھیے اور بلال کا مقام دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا بلال چلتا تو زمین پر ہے، اس قدموں کی آٹ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سناتا ہے۔ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بلند کر دیا۔ جس چیز کی نسبت حضرت بلال کی نسبت ہوئی حضرت بلال کا مقام اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا۔ حضرت ابو بکر کی نسبت ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا مقام بلند کر دیا، عمر کا مقام بلند کر دیا، عثمان اور علی کا مقام بلند کر دیا۔ جس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مقام بلند کر دیا۔ غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ راجپال گستاخ کو قتل کر کے جب جیل کے اندر بند ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی کیسی حفاظت کی، میاں والی کی جیل کے اندر بند ہیں، بڑے بڑے لوگ وہاں ملنے کے لیے آئے، علامہ اقبال جیسے لوگ، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ
وہاں ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں غازی تو یہ بات کہہ دے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا، یہاں سے بری کروانا یہاں سے چھڑانا تم کو میرا کام ہے، تو ایک مرتبہ بس کہہ دے۔ تو آگے غازی علم الدین کہنے لگے اگر میں یہ بات کروں گا مجھے کیا ملے گا؟ تو آگے سے قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے تجھے تیرے رشتہ دار مل جائیں گے، عزیز و اقارب مل جائیں گے، تمہیں تیرے دوست ملیں گے۔ تو آگے سے غازی علم الدین کہنے لگے ایک بات کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں، قیامت کے دن حسین کا نانا مجھے مل جائے گا؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر بس انمول کر دیا، غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، بس تیرے عشق نے کر دی میری زندگی فسانہ۔ ایسے لوگوں کو مقام مل گیا جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس بندے کا نام بلند کر دیا۔ غازی علم الدین کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ممتاز قادری کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں کی نسبت میرے نبی کے ساتھ تھی، آپ کی بھی نسبت اور ہماری نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ چلتے رہے، اگر آپ اخلاص کے ساتھ اس نسبت کے ساتھ قائم رہے، مشکل راستے آئیں گے، تنگیاں آئیں گی، آپ کو آزمایا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جانا جائے گا۔ یہ حضور کے غلام ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور اس چیز پر ہمیں فخر ہے، جس چیز پر فخر نبی کہتے رہے یا اللہ ہمیں نبوت نہ دے، ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے اپنے حواریوں سے میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کی شان اور مقام بہت بلند ہے۔ حواری کہنے لگے حضرت آپ سے بھی زیادہ اعلیٰ، آپ سے بھی زیادہ مقام ان کا اعلیٰ ہے۔ تو آگے سے حضرت عیسیٰ کہنے لگے اگر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی سعادت حاصل ہو جائے یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ بس آخر کے اندر یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔